الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات کی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یا مصطفیٰ خیر الورا سنا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں تیرے جیا سنا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لمات تاج کوئی نعمت ہے اینا بتا سونا تیرے جیا کوئی نہیں نبی سوڑیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نات خواہ ارب عجم دلالیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا ملے پڑھ کے نماز پوچھے تیرے نبیاں نبی کرنا گیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں ہوے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا صدقہ تیرے صدقہ تیرا سونا تیرے جیا کوئی نہیں. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم ونور حفیظنا ساحلنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ. امدادکم امدادکم ازرجکم آزادکم تردین دنیا شادکم یا قرص اعظم دستمیر فرج بخش فیض آدم مظہر نور خدا نام سارا پیر معامل معاملہ راہ رہا. کسی کو تاج سلطانی کسی کو درجہ کی دے مولا یہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. محبت میں اپنی گناہ الہی نہ پاؤں میں اپنا میں تیری بنا میں لا جامع ایسا الہی الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. مسلمان اتار تیری عطا سے ہو دیوان بے خاتمہ یا
در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہا کیونکہ اس در کا دربان بھی جبریل امی ہے۔ حضرات محترم، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں ارشاد فرماتا ہے، 253۔ لیکن اس آیت کی شان نزول اور اس کے ترجمے سے پہلے درود و سلام کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی دنیا میں رہ کر روزانہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوگا، میں قیامت کے دن اس امتی سے مسافرہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ آج اگر ہم کسی بڑے آدمی سے مسافرہ کریں، کسی پیر سے، کسی اللہ کے ولی سے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر کہتے ہیں جی آپ سختی کرتے ہیں، تو سختی کا یہاں باتیں کرنے مطلب کہ آپ کو کچھ سنا رہا ہوں اور اپنی باتوں میں لگے ہو، تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو 50 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والا قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرے گا۔ آج اگر ہم کسی بڑے پیر اور کسی اللہ کے ولی سے مصافحہ کرتے ہیں تو کئی سالوں تک اپنے تمام دوست احباب کو کہتے ہیں جی میں نے ملاقات کی ہے فلاں اللہ کے ولی فلاں پیر سے۔ تو انسان بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور خوش نصیب سمجھنا بھی چاہیے، نہ کہ ایک جاہل اور دین سے دور کھلاڑی سے کوئی ملاقات کرے، کسی ایکٹر سے، کسی اداکار سے، تو وہ کہتے ہیں جی میں اس سے ملا تھا، سیلفی بھی اس سے لیتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں کا دیدار بھی کرتے ہیں، ان سے ملنے بھی جاتے ہیں۔ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور ہم اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں کہ ہم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 5 یا 6 مرتبہ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری سے ملاقات اور ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے نیک بندے کی نسبت کی طرف اگر اپنے کاموں کو کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا، جو جس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسی کے ساتھ رہو جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے۔ اب یہاں تو بڑا مطلب کہ عجیب قسم کی کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنی نسبت دنیا دار، سیاستدان، ایکٹر اور کرکٹر کے ساتھ رکھی ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی نسبت کو کسی پیر، کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ رکھی ہوگی، انہی کے جیسا انہیں چہرہ بنایا ہوگا، انہی کے جیسے پگڑی باندھی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا انہی کی طرح کیا ہوگا۔ تو محترم اسلامی بھائی ہو، یقیناً قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگی۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جو ٹک ٹاکر ہے اور طرح طرح کے ویڈیوز بناتا ہے، ان آتش پرست چہروں جیسے جن کے چہرے ہیں، جو غیر مذہب اور کفار کا لباس پہن کر اور طرح طرح کے معاملات اور واہیات قسم کی بولیاں بول کر ان کے ساتھ اپنی نسبت کو خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ابھی ہم خان
نام پڑھ رہا تھا کہ چنگی یا مندی گزر جانے لو، یعنی جیسے مرضی گزار لو، چاہے اچھی گزار لو یا مندی گزر جائے، گزر تو زندگی نے جانا ہے۔ تو اصل امتحان تو قبر کے اندر شروع ہوگا، محشر کے میدان میں امتحان شروع ہوگا۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اپنی نسبت کو مسجد کے ساتھ رکھتے ہیں، اور لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں جی ملا کی دوڑ مسجد تک ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری دوڑ ہے یہاں تک، تو تمہاری دوڑ کہاں تک ہے؟ تمہاری دوڑ تو یا تو فلم تک ہے، یا زنا تک، یا شراب۔ شرابیں پینے کے لیے تو بڑے بھاگتے ہو، جہاں پہ بدنگاہی ہو وہاں پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہو۔ اگر بازار کے اندر ایک تماشا قسم کی عورت آ کر اپنے لباس اور حسن کو ظاہر کر دے تو بازار کے سارے لوگ ایسے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لعنت ہو تم پر، ایک عورت کو تم دیکھتے ہو، عورت مرد کو کیوں نہیں دیکھتی؟ مرد جو ہے یہ حاکم ہے، مرد عبادت کے لحاظ سے، مرد حسن کے لحاظ سے اور مرد عقل کے لحاظ سے عورت سے کئی حصے برتر ہے۔ عورت کو حیض ہو جائے تو نماز کے قریب نہیں آ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، عبادت نہیں کر سکتی۔ مرد تیری شان اتنی بلند ہے، نہ تجھے حیض آتا ہے، نہ کسی قسم کے میسج آتے ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے جب چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو زنا اور شراب خوری کے پیچھے لگا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ نہیں سوچتا اگر میں وضو کروں اور وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہوں، اس عظمت اور شان اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے، اگر وہ اس بات کو دیکھ لے اور محسوس کر لے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مناجات اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر مسلسل نازل ہو رہی ہے، تو یہ بندہ تمنا کرے کہ میں اس نماز سے باہر نہ جاؤں، نماز ہی پڑھتا رہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا رہوں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ایک دن فجر کی نماز میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنتی صحابی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ یہ پوری امت کے ماموں ہیں۔ امیر معاویہ یہ کاتب وحی ہے، قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ لکھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں آپ کسی وجہ سے اٹھ نہ سکے تو اتنا افسوس کیا جب مطلب کہ فجر کی نماز رہ گئی، اللہ کی بارگاہ میں روئے، افسوس کیا، گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کئی سو گنا اللہ نے امیر معاویہ کو اس کا اجر عطا فرمایا۔ شیطان جو ہے یہ کب چاہتا ہے کہ مسلمان مومن جو ہے یہ نیکیاں کرے یا اس کے درجات بلند ہو، تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی فجر کی نماز رہنا چاہتی تھی کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی اور کہا امیر معاویہ اٹھ کر اپنی نماز پڑھ لو، اور بڑے حیران ہوئے، اٹھے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن حیران بڑے ہوئے کہ یہ تھا کون جس نے مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھایا۔ بہرحال ایک دن پھر ایسا ہوا اور کسی نے
نے دستک دی اور آواز لگائی امیر معاویہ اٹھو اور فجر کی نماز پڑھ لو. آپ نے دروازہ کھولا اور اس کو پکڑ لیا. تو کون ہے جو فجر کی نماز میں مجھے اٹھاتا ہے؟ تو بڑا مہربان ہے. 2 مرتبہ میری نماز رہنا چاہتی تھی، تو نے اٹھا کے اٹھایا. تو وہ کہنے لگا مجھے ابلیس شیطان کہتے ہیں. امیر معاویہ بڑے حیران ہوئے، شیطان تو نماز سے دور کرتا ہے. اور عام صاحب یہ بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ مسلمان لوگ ہیں ان کو مسجدوں اور نمازوں سے دور شیطان نہیں کیا ہے، کسی بندے نے نہیں کیا. یہ تو اپنی سستی اور لالچ اور دین سے غفلت کی وجہ سے نمازوں سے دور ہے. شیطان نے وسوسے میں ڈالا اگر کام نہیں کرو گے تو پھر کماؤ گے کیسے، بچوں کو کیسے کھلاؤ گے پلاؤ گے، تمہارے کام میں برکت نہیں ہوگی. شیطان خوف ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. حالانکہ نماز پڑھنے والا بھوکے نہیں مرتے، بھوکے نہیں سوتے. ان کے رزق میں جتنی برکت ہوتی ہے وہ ایک عام بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. بے نمازی کے گھر میں اگر اس کے بچے بھی بے نمازی ہے، اس کی گھر والی بھی بے نمازی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو تو بیماریاں عام ہوتی ہیں. پھر چاہے جتنا بھی کماتا ہو گھر میں بچوں میں لگ جاتا ہے. کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے. جن کے گھروں میں صرف LCD چلا کے توازوں کے ناچ ہوتے ہیں، جاؤ پوچھو ان کے گھر میں کتنی بے برکتی ہے، کتنی بیماریاں ہیں، کتنے آسیب ہیں، کس قدر وہ ان تمام معاملات میں پریشان ہیں. کمانے والے 10 ہیں، کھانے والے 2 ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پوری نہیں پڑتی. بے نمازی تیرے لیے وعیدے ہیں، توبہ کر لے، ابھی بھی تو تیرے پاس وقت ہے. اگر توبہ کر لے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور نمازی بڑا خوش نصیب ہے. چاہے ایک کمانے والا ہو، پورے گھر کھانے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کے بچے بھی نمازی پرہیزگار قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اس کی گھر والی بھی ایسی ہوتی تو اس کے گھر میں عجیب قسم کی برکت ہوتی ہے. عام بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا کہ کمائی اس کی کتنی ہے. کمائی دیکھ کر، ان کے بچوں کی تعداد دیکھ کر اور اس کی برکت دیکھ کر انسان کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہے. تیرا گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ نماز کی اللہ کے نام کی برکت اس کے گھر میں موجود ہوتی ہے. امیر معاویہ جب اس کو کہا کہ تو شیطان ہے، نماز کے لیے تو انسان کو ورگلاتا ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتا، اور تو نے مجھے مسلسل 2 دن نماز کے لیے اٹھایا. شیطان مردود کہتا ہے جب آپ کی ایک نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، آپ نے افسوس کیا، روئے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ کئی 100 نمازوں کا ثواب آپ کو عطا کر دیا. اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ انسان کوئی نیکی کما لے. میں تو وسوسے اور ڈال کر اس بندے کو دین سے اور اسلام سے اور اللہ کے نام اور نماز سے دور کر دیتا ہوں. روایت کے اندر آتا ہے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے، جب بندہ رات کو سوتا ہے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بندہ اٹھنا چاہتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہوا چلا ہے، لیکن شیطان تسلی دیتا ہے، سویا ہے، ابھی نماز فجر کے لیے بڑا وقت ہے. یہ آپ کو نہیں، یہ ہر انسان نمازی کو، ہر مسلمان کو یہ وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بھی ڈالتا ہے. ابھی سویا ہے، ابھی کون سی اذان ہوئی ہے، اذان مؤذن پڑھ لے گا. کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم جماعت سے رہ گئے، لیکن جماعت ثانی ہم نے کروائی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن
بتانا مقصود کیا ہے کہ انسان جب سونے کے بعد شیطان اس کو کہتا ہے کہ ابھی فجر کی نماز میں وقت ہے، ابھی سویا ہے، تو وہ سو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب اٹھنا چاہتا ہے تو پھر شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، شیطان اس بدنصیب کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، جو ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ریاض الصالحین کی حدیث آج بھی میرے پاس موجود ہے، آپ ان کو اٹھا کے پڑھے، اس میں آپ غور کریے کہ شیطان مردود کا پیشاب کرنا یہی ہے کہ وہ نمازوں سے انسان کو دور رکھتا ہے، اس کی نمازیں قضا کروا دیتا ہے، فجر میں اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، صدائے مدینہ لگانے والا گلی گلی پھرتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ مسجد کی طرف، آؤ دین کی طرف۔ کئی اسلامی بھائی اس بات کو برا بھی مناتے ہوں گے کہ یار کیا یہ صبح صبح ہماری نیند کو خراب کرنے کے لیے ہمارے کان کھائے جا رہا، لیکن ان باتوں کو آپ ابھی نہیں جانیں گے، آپ ان باتوں پہ ابھی غور نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا کی مستی نے آپ کو دین سے اتنا دور کر دیا ہے، شیطان نے وسوسے اور ورغلا کر اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہمارے ذہن میں دین کی بات نہیں پڑتی، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری آزادی پسند، یہ جو ہمارے اندر وسوسے ہیں ہمیں وہ دین کی باتیں قبول کرنے نہیں دیتی۔ لیکن یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے اور ابدی قبر پر اترنا ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ جب اتنا کچھ دنیا میں رہ کر ہر چیز کو کہتے ہیں کہ فلیٹنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ بھی آ جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہاں بھی مکان بن جائے، یہاں سے بھی کرایہ آئے، اگر دیہڑی لگائی ہے تو اوور ٹائم لگا کے تھوڑے سے پیسے بن جائے، بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، وہ مکان بھی بنانا ہے۔ یہ بیچارہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا اپنا مکان جو قبر ہے اس کا کفن بھی تیار ہو کے بازار میں آ گیا ہے اور قبر کی جگہ بھی منتخب ہو چکی ہے۔ یہ ہم نہیں اس معاملے میں غور کرتے۔ جس دن ہم غور کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی ہمارے منہ سے غیبت نہیں نکلے گی، کسی کی پگڑی اور نہیں اچھالیں گے، ہماری نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام بھی رکتے، ان کو اپنی موت کا اتنا یقین تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی لوہار ہوتا اور ہتھوڑا اٹھانے کے لیے لوہے پہ اس نے ضرب لگانی ہے، کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی آواز پڑتی تو ضرب لگانا تاخیر ہو کے اس کو سائڈ میں نکل پڑتا مسجد کی طرف، آ کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، پھر آ کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، تو اس کے کام میں اتنی برکت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جب اذان کی آواز سنے، کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے نکلا۔ اگر ان میں سے کوئی موچی ہوگا، اپنا سوا جو ہے وہ چمڑے میں اس میں داخل کیا، چبویا ہے، اذان کی آواز آئی تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا، نماز کی طرف نکل پڑے۔ اسی طرح اگر ان میں سے کوئی کسی دکان میں بیٹھا ہے، کسی کام میں مصروف ہے، اس کو پردہ اٹھا دیا اور دین اور نماز کی طرف وہاں سے نکلے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کی طرف ایسے لوگ جا رہے ہوں گے کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، تو فرشتے ان کے پوچھیں تو تم کون ہو، کہ
اتنے چمک رہے ہیں تمہارے چہرے، تو وہ عرض کریں گے فرشتوں ہم نمازی تھے. تو فرشتے کہیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ عرض کریں گے ہم ایسے نمازی تھے کہ ابھی اذان شروع ہوئی، ہمارا پہلا قدم مسجد کے اندر تھا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ابھی اذان ہی شروع ہوئی ہے، ہم مسجد کے اندر موجود ہیں. دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چمک کی طرح چمکتے ہوں گے. تو فرشتے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے ہم نمازی تھے، مسلمان، ابن مسلمان تھے. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے جب اذان ہوتی تھی، اذان یہاں سے ختم ہوتی تھی تو ہم مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، مسجد کی طرف آتے تھے، آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تیسرا گروہ داخل جنت ہونے کے لیے جب آئے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. تو ان سے بھی پوچھا جائے گا تم کون تھے؟ وہ بھی کہیں گے مسلمان، ابن مسلمان. تو تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے فرشتوں ہماری نمازوں کا یہ حال تھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی تو ہم جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ مسلمان کا حال ہوگا، ایک نمازی کا حال ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے فضائل اور مرتبے سے ان مسلمانوں کو نوازے گا. تو محترم اسلامی بھائیوں، آخر ہمارا بھی کسی کیٹیگری میں شمولیت ہماری ہونی چاہیے. ہمیں بھی نمازی ہونا چاہیے، ہمیں بھی دیندار ہونا چاہیے. یا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نمازی لوگ جو ہے، وہ دیندار لوگ جو ہے، وہ دین پر عمل کرنے والے، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے والے، وہی جنت میں جائیں؟ ہم جمعے کے جمعے آئے، رمضان کو آئے، اور کبھی 11ویں شریف ہو یا کوئی ایسا لنگر وغیرہ ہو، کسی فیکٹری والے نے اہتمام کیا ہو تو وہاں جائیں، کھائیں، کام کریں، بس اس طرح زندگی گزاریں اور قبر کے اندر اتر جائیں؟ ہمارا وہ مقصد ہے جناب، ہم یہاں پہ آئے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر ایک کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اس کی حیاتی جو اس کو دی گئی ہے، اس حیاتی کے اندر اس نے عمل کیسے کیے، برائی کے عمل کیسے کیے، اچھائی کا کیسے کیے، کس قدر لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول اور لوگوں کے ساتھ لین دین اور دیگر معاملات اس کے کیسے تھے. تو محترم اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کا جواب ہمیں مرنے کے بعد اور محشر کے میدان میں دینا پڑے گا. تو خدا را ہر مسلمان، میں بھی اور آپ بھی، اس اپنے اعمال کی طرف تھوڑا سا غور کرے. تھوڑا سا جب غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا واقعی ہمارے سامنے کئی لوگ ایسے اس دنیا فانی سے چلے گئے. ابھی ہمارے حامی میں یہ کئی مرتبہ ہمارے یہاں پہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت خان خالدون اس کا نام تھا. اس دنیا فانی سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ہم بچپن سے اس کو دیکھتے آ رہے تھے. 5 وقت کا وہ نمازی تھا، چنے بیچتا تھا، لیکن وہ بندہ نمازی تھا. چنے بھی بیچتا تھا، جو مرضی کرتا تھا، لیکن نماز چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. مجھے کہا کرتے تھے آپ چھوٹے سے تھے، میں آپ کو گود میں اٹھایا کرتا تھا، آپ کو کھلاتا پلاتا تھا. تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، کہتے جی آپ کے پیچھے نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہی پڑے ہوئے. تو میں یہاں بیٹھ کے بھی سوچ رہا ہوں یا اللہ تو نے اس کو اجر دیا ہوگا. 5 وقت کا تیرا بندہ نمازی جب قبر میں آیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضائل و نوازشات اور بخشش سے نوازا ہوگا. کیوں نہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نمازیں پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو،
مرنے کے بعد اللہ تمہیں راضی کرے گا۔ یہ بالکل ایک کہہ گئے کہ مور شدہ بات ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نیک بندوں کو، نمازیوں کو صرف جنت میں داخل نہیں کرتے بلکہ جنت کا وارث بنا دیتے ہیں، اور ایک جنت نہیں دیتے، ہم جو دو جنتیں اس کو دیتے ہیں۔ تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کوشش کریں، دنیا کا کام ضرور کریں۔ کون کہتا ہے کہ دنیا کا کام چھوڑے؟ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں نمازی ایسے بڑے دنیا دار ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دین کے ذریعے، مساجد کے ذریعے نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔